السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا میرا موضوع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جہاد بالنفس۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد اصغر و جہاد اکبر دونوں حاصل تھے اور ہر جہاد میں بے مثل و بے مثال تھے۔ اس ضمن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ عام طور سے تاریخی واقعات سے آپ کی بہادری تلوار بازی میدان جنگ میں نظر آتی ہے، مگر سیف اللہ کا خطاب پانے والے یہ مجاہد نفس کے ساتھ بھی جہاد کر کے فاتح ثابت ہوا اور شہید اکبر کا مقام حاصل کیا۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آیا تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خالد، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، میں نے اپنی زندگی میں اتنی جنگیں لڑی ہیں، اس کی گنتی مجھے نہیں معلوم، اور میرے جسم پر جو زخم آئے ہیں اس کی بھی کوئی گنتی نہیں۔ میرے جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں، مگر میری یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں شہادت کا مرتبہ پاؤں۔ ہر جنگ میں اسی امید سے جاتا ہوں کہ کسی دشمن خدا کی تلوار سے شہید ہو جاؤں، مگر خدا تعالیٰ کو میری شہادت منظور نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے خالد، تم کسی کافر کے تلوار کے زد میں کیسے آ سکتے تھے جبکہ تمہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے؟ بھلا اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود تم میری نگاہ میں شہید اعظم ہو۔ تم اسی وقت شہادت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو گئے جس وقت کہ میں نے تمہیں سپہ سالاری سے معزول کر کے تمہارے ماتحت لڑنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ یہ فیصلہ تمہارے نفس پر بڑا شاق گزرا ہوگا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا، بغاوت پر اتر آتا یا پھر تباہی مچا کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیتا، مگر تم نے اپنے نفس کو سنبھالا، بلکہ نفس کو تہہ تیغ کر دیا، اور جس بہادری و جاں بازی سے پہلے لڑتے تھے اسی بہادری و جاں بازی سے لڑتے رہے۔ کم از کم تم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ امیر المؤمنین عمر نے مجھے کس جرم میں معزول کیا، آخر میری خطا کیا تھی؟ واللہ اے خالد، تمہیں معزول کرنے کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ مسلمانوں کا عقیدہ توکل اللہ کی ذات سے ہٹ کر تمہاری طرف جا رہا تھا۔ خالد ہو تو فتح 100% ہوگی۔ ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا مقصود تھا کہ اللہ ساتھ ہو تو فتح 100% ہے، ورنہ فتح کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھیں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے خالد، تمہارے اس نفس سے مجاہدہ کرنے پر مجھے رشک آ رہا ہے۔ کاش کہ میں امیر المؤمنین خطاب کا بیٹا عمر نہ ہوتا بلکہ خالد ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ عیادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر تشریف لائے تو تھوڑی دیر بعد ہی حضرت سیف اللہ وفات کی خبر ملی۔